اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم لوگ نے ماشاءاللہ سے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہم لوگ دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ سے ابھی ماشاءاللہ سے بہت سارے اس کے ہم لوگ نے کلاسز کو دیکھے اور اس کے ماشاءاللہ سے بہت سارے اس کی سٹوریز دیکھے ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا فرعون کے ساتھ کیا ہوا فرعون کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پنشمنٹس دیا اور بہت کچھ چیزیں ہم لوگ نے دیکھے جس کی وجہ سے یہ لوگ بس پنشمنٹس آتے گئے پھر بھی یہ لوگوں نے ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے 9 نشانیاں دکھائی۔ 9 نشانیاں میں سے کون سے نشانیاں تھے؟ پہلا تو ڈراٹ تھا، دوسرا کون سا تھا؟ لاس آف پروڈیوس تھا، ان کے پاس کھانا پینا کوئی چیز نہیں تھی۔ تیسرا طوفان، پانی، بارش، فلڈ آ گیا تھا۔ 4 لوکسٹ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ 5 لائز، 6 جو تھا فراکس تھے۔ 7 بلڈ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ 8 جو اللہ تعالیٰ نے عصا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو سٹک، یہ میریکل بھی دیکھے تھے۔ اور 9 جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کا ہاتھ چمکدار بنا دیا تھا۔ یعنی اتنے سارے میریکلز وہ لوگوں نے فرعون کے لوگوں نے دیکھے، بٹ وہ لوگ ہر بار کیا بولتے تھے؟ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہر بار جب اللہ تعالیٰ کے نشانے اللہ تعالیٰ بھیجتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کرو، اگر وہ ہمارا ٹھیک کر دیں گے تو ہم تمہارے پر ایمان لائیں گے اور یہ میسیج ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو چھوڑ دیں گے، جو سلیورز بنا کے رکھے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب دعا کرتے اللہ تعالیٰ وہ سارے عذاب کو، سارے تکلیفات کو سب دور کر دیتے ہیں اور یہ لوگ پرومسز کو توڑتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے، فرعون ان لوگوں کو بہت تکلیف دینے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں سے، اپنے لوگوں سے کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اس کا انصاف کرے گا۔ تو یہ جو لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو یقین کرتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ پر، ہم کو پورا بھروسہ ہے۔ بٹ وہاں پر فرعون کیا کرنے لگا؟ فرعون جو سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے پاس جویلری بہت تھی، کیونکہ وہ راجہ تھا وہاں کا اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، استغفر اللہ، تو اس کے پاس بہت ساری جویلری تھی۔ تو وہ کیا کرتا؟ اس کے بڑے بڑے بینگلز بنا کر وہ پہن لیتا۔ تو وہ فرعون لوگوں سے بولتا ہے کہ دیکھو میں کیسا، اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو ایک نبی بولتے ہیں یا میسنجر بولتے ہیں تو ان کے پاس کچھ تو گولڈ رہنا چاہیے اور وہ گولڈ پہننا چاہیے۔ دیکھو میرے کو، میں کیسا بینگل پہنتا ہوں، وہ ایٹ لیسٹ ایک بینگل تو پہننا چاہیے جیسا میں پہنتا ہوں۔ اور دیکھو میں کیسا لوگوں سے کام کرا کے لیتا ہوں، کیسے سلیوز بنا کے رکھا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اینجلز کو بلا کر کے اپنا کام کروانا چاہیے۔ یہ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نبی بولتے ہیں تو وہ اینجلز کو لے کر اپنا کام کروانا چاہیے، جیسا میں لوگوں کو سلیوز بنا کر کام کرتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب کچھ سنا، سب کچھ دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے لوگوں کو اتنا پیسہ، اتنی دولت دیا ہے کہ کیا یا اللہ کیا تو نے اس کے لیے دولت دیا ہے تاکہ یہ لوگوں کو سیدھے راستے سے بہکا سکے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھا کے تھک گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کی دولت کو ختم کر دے، پوری طریقے سے ختم کر دے، ڈسٹرائے کر دے، اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دے تاکہ جب تک وہ پنشمنٹ کو نہیں دیکھیں گے تب تک وہ تیری بات نہیں سمجھیں گے، تیری بات کو وہ سنیں گے ہی نہیں۔ دیکھیے یہ کب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے میریکلز بتائے، اتنے سارے پنشمنٹس اللہ تعالیٰ نے دے، اس کے باوجود جب لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو موسیٰ علیہ السلام کو سوچے کتنا خراب لگا ہوگا۔ آج ہم دنیا میں ہم ہمارے بچوں کو یا کسی کو بھی، ہم جب کسی کو کچھ بولتے ہیں اور اگر وہ ہماری بات نہیں سنتے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کتنے موقع دے، اللہ تعالیٰ نے وہ قوم کو کتنے موقع دیا،
اور موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کے لیے دعا کرتے رہے اور لوگ پھر بھی نہیں آئے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ جب جا کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان کی جو دولت ہے، ان کے پاس جو پیسہ ہے، اس کو ختم کر دے، اس کو ڈسٹروائے کر دے، اوکے، اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دے تاکہ وہ تیری بات، تاکہ جب تک تیری پنشمنٹ نہیں آئے، وہ جب تک تیرے پنشمنٹ کو نہیں دیکھیں گے وہ تیری بات کو نہیں سمجھیں گے، نہ سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر دی، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر دی، آپ بے فکر ہو جاؤ، اب بے فکر ہو جاؤ، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر دی۔ دیکھیے یہ دعا کون کر رہے تھے؟ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے، اور ہارون علیہ السلام وہیں پر کھڑے رہ کے آمین 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 بول رہے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ہارون علیہ السلام نے آمین بولا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رپلائی کیا کہ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب آپ اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، راتوں رات اب یہاں سے نکل جاؤ، نہ کسی کو انفارم کرنا ہے، نہ کسی کو بولنا ہے، بس خاموشی سے آپ لوگوں کو یہاں سے راتوں رات میں نکل جانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو، جو بنی اسرائیل کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ، ان کو لے کر خاموشی سے راتوں رات نکل جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت دور کی بات نہیں تھی، فرعون ایک بستی میں ہے، ایک وہیں پر ہی موسیٰ علیہ السلام رہ رہے، تو ایک جب بستی سے ایک لوگ نکل رہے ہیں تو obvious ہے کہ سامنے والوں ان کو بھی دکھے گا۔ تو فرعون کے لوگوں نے ان کو دیکھا جاتے ہوئے، اوکے، یہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کے نکل رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے، فرعون کے لوگ تھے، فرعون کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یہ جو لوگ ہیں، ان لوگ نکل رہے ہیں، ان لوگ سب مل کے جا رہے ہیں۔ تو فرعون، دیکھیے فرعون بولنے لگا، فرعون کو کانفیڈنس نہیں تھا، اوور کانفیڈنس تھا اپنے آپ پر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ استغفر اللہ جیسے اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا اس کے بندوں سے کہ یہ لوگ کہاں تک جائیں گے؟ کیوں کہنے لگا؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی وہیکلس نہیں تھا اس ٹائم پہ، نہ ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن کا کوئی ذریعہ تھا، نہ کوئی اینیملز تھے ان کے پاس، بٹ فرعون کے پاس سب کچھ تھا۔ فرعون کے پاس شاید ہارسز، کیمل سب تھے اس زمانے میں، وہ چل کے بھی نہیں جاتا، وہ ان پہ بیٹھ کے جاتا تو ان سے پہلے پہنچ جاتا۔ تو فرعون اپنے بندے سے کہنے لگا کہ ان کو جانے دو، ان لوگ زیادہ دور نہیں جا سکیں گے، ہم لوگ صبح ہوتے ہی ان کو فالو کریں گے۔ اب کہاں تک جائیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی وہیکل، کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، ان کو چلتے ہی جانا ہے، ان کو جانے دو۔ تو یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے لوگ جو ہے راتوں رات وہاں سے نکل گئے، ان کا جو چیزیں تھے، ان کے جو سامان وغیرہ جو تھا وہ اپنا لے کر وہاں سے راتوں رات نکل گئے۔ اب دیکھیے، اب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل گئے ہیں اور فرعون سکون سے وہاں پر سویا ہوا، یہ سوچتے ہوئے کہ میں صبح میں اٹھ کے ان کا پیچھا کروں گا۔ اب جب صبح ہو جاتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راستہ بتاتا ہے اور وہ چلتے جاتے ہیں، اور جب صبح ہو جاتی ہے تو فرعون اپنے لشکر کو لے کر نکلتا ہے۔ اسکالرز بولتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو لشکر تھی، ان کے ساتھ جو قوم لوگ تھے، وہ اراؤنڈ 6 لاکھ پیپل تھے، اوکے، 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے، اور جو فرعون کے ساتھ جو تھے 1.5 ملین کے قریب تھے، اوکے، یعنی بہت بڑی آرمی تھی۔ اللہ عالم کتنی تھی ایگزیکٹلی تو نہیں معلوم، ایک اپروکسیمیٹلی ایسا بتا رہے ہیں، یعنی ان کی کم تھی، ان کی بہت زیادہ تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کتنی آرمی تھی ان کے پاس کتنے لوگ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اور فرعون ابھی اپنے صبح اپنے لوگوں کو لے کر نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے اپنے لوگوں کے ساتھ میں ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پر صرف سمندر ہی سمندر رہتا ہے۔ آگے پیچھے پلٹ کے جائیں گے تو ان کو فرعون کے لوگ مار دیں گے، اور آگے جائیں گے تو سمندر ہے، ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اب وہ کہاں جائیں۔ تو اب یہ جو لوگ رہتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب ہم پھنس گئے، اب ہم پکڑے جائیں گے، اب ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور گائیڈ کرے گا، اور اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ دیکھیے یہ ایمان، دیکھیے کیا، ابھی صرف سمندر ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے پاس جو عصا ہے، عصا کیا اس کا مطلب سٹک، جو ان کے پاس عصا ہے، اس عصا کو پانی پر مار دو،
اس سٹک کو پانی پر مار دو، پانی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس پانی پر سٹک مارتے ہیں تو پانی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور ایسا کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے، اور بیچ میں جو راستہ ہے وہ سوکھا ڈرائی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ سمندر کے بارے میں اگر آپ ڈیپتھ میں پڑھتے ہیں، کبھی آپ نیٹ پر جا کر دیکھیے سمندر کتنی گہرائی کا ہوتا ہے، سمندر کے اندر دلدل ہے، وہاں پر راستہ بننا سوال ہی نہیں آتا۔ سمندر میں کتنا پانی، کتنے سارے چیزیں، کتنی ریت اندر ہے، کتنا ڈیپتھ میں رہتا ہے۔ کیا میریکل ہوگا اس ٹائم پر کہ بس ایک چھڑی مار دو، ایک سٹک مار دو، ایک آسا مار دو اور وہ پانی پھٹ گیا، 2 راستوں میں ٹکڑا بن گیا اور پہاڑوں کے جیسے کھڑا ہو گیا۔ اور بیچ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورج کو بھیج دیا اور ہوا کو بھیج دیا۔ سورج کی وجہ سے وہ جو رستہ تھا ڈرائی ہو گیا، سوکھا ہو گیا، ہوا آئی، ہوا کی وجہ سے ڈرائی، ڈسٹ پورا ہٹ گیا اور وہ چلنے کے لائق رستہ بن گیا۔ دیکھیں، چلنے کے لائق رستہ بن گیا۔ چلنے کے لیے انسان کو کتنا مضبوط ہی رستہ چاہیے، تو اس طریقے کے مضبوط راستہ بن گیا اور ماشاءاللہ سے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے لوگ چلنے لگے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں میں سے جو لاسٹ میں لوگ تھے، جب انہوں نے پلٹ کر دیکھے تو انہوں نے دیکھا کہ فرعون کی لشکر بھی آ رہی ہے، اور وہاں سے وہ چلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے سمندر پار کر دیا۔ سمندر پار کر دیا تو پر اب کیا ہو گیا تھا؟ اب فرعون اور فرعون کا لشکر اب پانی کے بیچوں بیچ تھا، اور ان لوگ نے پانی کراس کر دیے تھے، سمندر کراس کر دیے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جو آپ کے پاس جو عصا ہے اس عصا کو پھر سے مار دو، اس سٹک کو پھر سے پانی پر مار دو۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس پانی کو اس سٹک سے پانی پر مارا تو پانی پورا مل گیا۔ وہ سمندر پورا جو پہاڑ جیسا کھڑا ہوا تھا پانی، وہ پانی پورا اللہ کے حکم سے پورا پانی مل گیا۔ جو لوگ بیچ میں تھے، نہ وہ پیچھے جا سکتے نہ وہ آگے جا سکتے تھے، وہ کہیں پر بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہ سمندر کے بیچ میں تھے، وہ کہیں سے بھی بھاگ نہیں سکتے تھے، اور وہ سارے کے سارے لوگ آن دا اسپاٹ وہیں پر ختم ہو گئے، وہیں پر ختم ہو گئے۔ جو فرعون تھا وہ جانتا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی عذاب ختم کر دیں گے۔ تو فرعون جو تھا اس ٹائم پہ اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ کب بولا اس نے یہ چیز؟ کب؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب اس نے موت کا جب گرگرا آ گیا تھا تب اس نے یہ چیز کہا۔ دیکھیے، حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان کو جب تک موت کا فرشتہ نہیں دیکھتے تب تک اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو معافی ایکسیپٹڈ ہے۔ ایک بار اس نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا، ایک بار اس نے اپنی موت دیکھ لیا اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو ختم، ڈورز آر کلوزڈ، اب ڈور اوپن نہیں ہوگا۔ موت آنے سے پہلے ہم لوگ کو معافی مانگنا ہے تو ہماری معافی ہو سکتی ہے۔ ایک بار ہم نے ہماری موت کو دیکھ لیا، میری موت آ رہی ہے اور اس کے بعد میں استغفار کر رہی ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب کوئی استغفار، کوئی کام نہیں آنے والا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون نے کب کہا یہ چیز کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں؟ کب بولا؟ جب اس نے موت کا گرگرا دیکھ لیا، جب اس نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا تھا کہ اب وہ ختم ہونے والا تھا، اب کوئی راستہ بچنے کا تھا ہی نہیں، اس ٹائم پہ اس نے وہ چیز بولا۔ وہ ایکسیپٹڈ نہیں تھی کیونکہ اس نے موت کو دیکھ لیا تھا۔ تو اس سے ہم لوگ یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں ہے، اگر اپنے سے غلطی ہوتی ہے، موت کا انتظار مت کرو، موت آئے گی تو میں جب معافی مانگوں گی، نہیں، ہم کو نہیں معلوم ہماری موت کب ہے، ہو سکتا ہے ابھی 5 منٹ کے بعد ہماری موت لکھی ہوئی ہے، ہمیں نہیں معلوم، آفٹر 5 منٹس ہم لوگ یہ پوری کلاس ختم بھی کریں گے یا نہیں، ہمیں نہیں معلوم، اندازہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے تو فوراً اللہ سے گناہ کی معافی مانگو، کیونکہ یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے، کسی کو دکھا کے، کسی کو بول کے غلطی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں، اللہ ہمارے سے گناہ ہو گئی، ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ اور اللہ رحمان الرحیم غفور الرحیم ہے جو ہم کو معاف کرنے والا ہے۔
اس کے لیے موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے، وہ موت کا گرگرا آنے سے پہلے ہم لوگ کو بولتے ہیں نا، اس کے پہلے جتنا ہو سکے اللہ سے معافی مانگ لو. ایک بار ہم نے موت کا فرشتہ دیکھ لیے، اس کے بعد ہمارے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی. تو اللہ سے ہم لوگ یہی دعا کرنے کا کہ اللہ ہمیں ویسے کنڈیشن تک مت لے کے جا، لاسٹ منٹ تک جب بھی ہمارے سے غلطی ہوتی ہے تو ہمیں اس کی معافی مانگنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس پانی کو حکم دیا کہ فرعون کی جو باڈی تھی اس کو وامٹ کر دے، اس کو باہر پھینک دے. کیوں باہر پھینک دے؟ اس کی جو باڈی تھی، دیکھو سارے باڈیز ڈوب گئے، ان لوگ سارے جتنے لوگ تھے ان لوگ سب ڈوب گئے سوائے فرعون کی باڈی کی. فرعون کی باڈی باہر آ کے اس پانی نے پھینک دیا. کیوں پھینک دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نشانی بنا کر رکھنا چاہ رہے تھے. تا قیامت دنیا کے لیے فرعون کی باڈی ابھی بھی میوزیم میں اس کو ابھی بھی وہ پریزروڈ ہے. ان کو کچھ ڈال کے، کچھ کیمیکلز ڈال کے ابھی بھی پریزرو کر کے رکھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پریزرو کر کے رکھے تاکہ لوگوں کو ایک نشانی دکھا سکے کہ عبرت حاصل ہو. جو اپنے آپ پر گھمنڈ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، استغفر اللہ، آج دیکھیے اس کا حشر کیا ہو گیا. جو اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، دیکھیے آج خدا اپنے آپ کو بولنے والا کہ حشر کیا ہو گیا. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، جو ایگو میں، اوور کانفیڈنس میں آ جاتا تھا، اس کا حشر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کی باڈی کو سنبھال کے رکھے. اگر آپ گوگل کرتے ہیں تو فرعون کی باڈی ہم لوگوں کو میوزیم میں پریزروڈ ہے. یہ اس کے لیے پریزروڈ ہے کہ وہ جو بندہ تھا جو استغفر اللہ اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، دیکھیے آج اس کی کنڈیشن کیا ہو گئی ہے. تو دنیا میں آج کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خدا بولتے ہیں، استغفر اللہ، یا اس اللہ تعالیٰ کو، اس کریٹر کو چھوڑ کے کسی اور بندے کو خدا بولتے ہیں. تو سوچیے اللہ ان کا حشر کیا کرے گا، کیا ہوگا ان کا اس آخرت کے ٹائم پہ، جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بولتے ہیں، کسی انسان کو، کسی بھی چیز کو اپنا رب بولتے ہیں، استغفر اللہ العظیم. تو یہ سٹوری سے ہم لوگ یہی سیکھتے ہیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے کتنے بار موقع دیا، 1 2 3 بار نہیں، بہت بار موقع دیا انسان کو سدھرنے کے لیے، دین پر لانے کے لیے. پھر بھی انسان اگر اسی کنڈیشن میں ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بہت ہی خطرناک پنشمنٹ دے دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ سٹوری ہماری آج موسیٰ علیہ السلام کی ختم ہو رہی ہے. تو میں نے فرسٹ آپ کو بتائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری 2 میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک تھا ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام اینڈ فرعون، اینڈ سیکنڈ تھا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل. اب موسیٰ علیہ السلام اینڈ فرعون کی سٹوری ختم ہو گئی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون یہاں پر ختم ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام اینڈ فرعون کی سٹوری یہاں پر ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ ابھی نیکسٹ کلاسز میں ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام اینڈ بنی اسرائیل دیکھیں گے. اب جب موسیٰ علیہ السلام وہ سمندر پار کر کے اپنے لوگوں کو لے کر دوسری جگہ چلے گئے، دوسری سٹی میں چلے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا کیا وہاں پر آزمائشیں ہوتی ہے، ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور کیسے بھٹک جاتے ہیں، وہ کیسے بہک جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آنے والے کلاسز میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، صحیح راستے پہ اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگیے، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ سے بچنے کی توفیق مانگیے. ہمیں اس دنیا میں اور اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیاب عطا فرمائے. ہمیں ہر برائی سے، ہر تکلیفات سے اللہ تعالیٰ دور رکھے. ہمیں اور ہمارے آنے والے اولادوں کو ایمان پر رکھے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.